السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس کے معنی کیا ہیں، یعنی صحابی، تابعی، تبع تابعین۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں، مختصراً معلوم کریں گے۔ صحابی وہ آدمی، مرد اور عورت، جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اسلام قبول کیا اور پھر اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تابعی وہ مسلمان جس کی ملاقات کسی صحابی سے ہوئی ہو۔ تبع تابعی وہ مسلمان جس کی ملاقات کسی تابعی سے ہوئی ہو۔ راوی کسے کہتے ہیں، راوی حدیث کے بیان کرنے والے کو راوی کہتے ہیں۔ سند حدیث کا وہ حصہ جو راویوں کے ناموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ متن حدیث کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال مبارکہ بیان کرتا ہے۔ درایت کسے کہتے ہیں، حدیث کی صحت اور سقم کی جانچ پرکھ کے لیے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں، ان کی جانچ پرکھ کو درایت کہا جاتا ہے۔ اور جرح و تعدیل حدیث کے راویوں کے حالات کا جائزہ لے کر ان کی کمزوری یا حفظ و عدالت، یعنی ان کے کردار کی مضبوطی یا کمزوری کو ظاہر کرنا جرح و تعدیل کہلاتا ہے۔ اسی طرح خبر عام استعمال میں کسی واقعے کے بیان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخی واقعات، کہانی اور قصوں کو بھی خبر کہتے ہیں، لیکن جب یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد حدیث نبوی ہوتی ہے۔ اثر یادگار یا باقی رہ جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے، جیسے آثار قدیمہ وغیرہ۔ علماء حدیث کے نزدیک صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اثر کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اثر کہتے ہیں۔ اسی طرح سنت کا مفہوم راستہ اور طریقہ ہے، اور امام خطابی رحمہ اللہ علیہ نے سنت کو اچھے راستے کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ سنت کا اصطلاحی مفہوم علماء حدیث کے نزدیک سنت اور حدیث ہم معنی الفاظ ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور تقریر کے لیے سنت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔